تشریف رکھیے، تشریف رکھیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس 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 بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایس یو جی ایف کے مرکزی عہدیداران، مختلف تاجر تنظیموں سے، چیمبر آف کامرس سے آئے ہوئے معززین اور حاضرین محفل، السلام علیکم۔ یہ جو لوگ کھڑے ہوئے ہیں، اگر آپ اجازت دیں، یہ جو منتظمین ہیں ان کو یہاں بٹھانا لیں۔ جو لوگ پیچھے کھڑے ہوئے ہیں، جو لوگ لیفٹ اور رائٹ کے اوپر ہیں، اگر آگے بیٹھ جی ایف نے ایک سیمینار ان حالات میں کہ جب اس شہر کا ہر فرد غیر یقینی کیفیت سے دوچار ہے، اضطراب کی کیفیت میں مبتلا ہے، ایسے حالات میں کہ جب اس قوم کے اندر مایوسی اپنے عروج پر ہے، ان حالات میں اس شہر کی آواز بن کر اس شہر کے لوگوں کے لیے یہ سیمینار منعقد کیا۔ اس بہترین کوشش پر، اس بہت سنجیدہ اقدام پر ان تمام ذمہ داران کو جو ایس یو جی ایف کے ہیں، میں ان کو بہت زبردست خراج تحسین پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اس سیمینار کا جو عنوان رکھا، یہ عنوان بھی کمال کا عنوان ہے۔ مطلب اس عنوان سے، جس طرح فیصل بھائی نے کہا تھا کہ کئی جہتیں ہیں، مطلب اتنی ثقیل اردو تو خیر میں نہیں بول سکتا، لٹ مار آدمی ہوں، لیکن یہ درست ہے کہ یہ جو لفظ آپ نے خاموش کراچی کا انتخاب کیا، واقعی کمال کا لفظ ہے، جو ہر اس شخص کی جو اپنی قوم سے محبت کرتا ہے، اس کی روح کو جھنجھوڑنے کے لیے کافی ہے۔ اور میں اس لفظ کے انتخاب پر بھی سندھ اربن گریجویٹ فورم کے تمام ذمہ داروں کو مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ دیکھیے، یہ درست ہے کہ ہماری قوم کے ساتھ، میرے ساتھ، آپ کے ساتھ ہر محاذ پر، ہر مقام پر ناانصافی اور زیادتی ہے، اور اس پر ہماری خاموشی وہ اس سے بڑا ظلم ہے۔ یعنی اس قوم کے لوگ، جن کے بزرگوں نے 20 لاکھ افراد سے زیادہ جانوں کا نذرانہ دیا اور یہ وطن بنایا، اور آج آپ اپنے ہی بنائے ہوئے وطن کے اندر اجنبی ہیں، لیکن خاموش ہیں۔ آپ نے ان تمام قومیتوں کو غلامی سے نجات دلائی، ایک آزاد وطن حاصل کر کے، اور آپ اسی زمین پر جسے آپ نے آزاد کروایا، آج آپ فرزند زمین نہیں ہیں، لیکن خاموش ہیں۔ چپ رہنے کی عادت، خاموش رہنے کا یہ کلچر جو آپ نے اپنے اوپر مسلط کر لیا، ہر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرنا آپ نے
غنیمت جانی. پہلے پاکستان بنانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں اور اس کے بعد پاکستان بچانے کے لیے بے پناہ قربانیاں دیں. کون نہیں جانتا کہ جو 1971 میں ہوا، ابھی پرویز صاحب کہہ رہے تھے کہ پاکستان 2 لخت ہوا، ہمیں بتانا چاہیے. ہم اس تاریخ میں جانا ہی نہیں چاہتے، لیکن یہ تو ایک حقیقت ہے جو کتابوں میں لکھی جائے نہ لکھی جائے، مجھے اور آپ کو اپنی آنے والی نسلوں کو منتقل کرنا چاہیے تھا. مجھے اور آپ کو اپنی اولادوں کو بتانا چاہیے تھا کہ 1971 میں جو بانیان پاکستان کی اولادیں مشرقی پاکستان میں رہتی تھیں، انہوں نے پاکستان کی افواج سے آگے بڑھ کر اپنے بزرگوں کے بنائے ہوئے وطن کو بچانے کے لیے قربانیاں دی تھیں. بے پناہ جو انہوں نے قربانیاں دی. اس قربانی کے نتیجے میں کیا انعام ملا؟ محصورین مشرقی پاکستان، جنہیں آپ بہاری کہتے ہیں، جانوروں کی طرح ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم و پرسی کی زندگی گزار رہے. کس کی ذمہ داری تھی؟ پنجابی نہیں بولے گا، ہمیں دکھ بھی نہیں ہے، اس لیے کہ جو محصورین مشرقی پاکستان ہے، جو ریڈ کراس کے کیمپوں میں قسم و پرسی کی زندگی گزارے، وہ پنجابی نہیں بولتے. پختون اگر ان کے لیے آواز نہ اٹھائے تو ہمیں دکھ نہیں ہے، اس لیے کہ ان ریڈ کراس کے کیمپوں میں جو قسم و پرسی کی زندگی ہمارے لوگ گزار رہے ہیں، وہ پشتو نہیں بولتے، وہ بلوچی نہیں بولتے، وہ سندھی نہیں بولتے، وہ اردو بولتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر آپ کی طرف سے خاموشی ہے تو یہ دکھ کی بات ہے. یہ المیہ ہے اس قوم کا کہ اپنے ساتھ ہونے والی زیادتی پر بھی آپ نے خاموشی اختیار کر رکھی ہے. ظلم تو یہ ہے کہ کراچی یونیورسٹی جو واقعی ہمارا فخر تھی، آج وہاں آپ کے لیے دروازے بند ہیں. سندھی پڑھ سکتا ہے وہاں، پٹھان پڑھ سکتا ہے کراچی یونیورسٹی میں، بلوچ پڑھ سکتا ہے، سب پڑھ سکتے ہیں، آپ نہیں پڑھ سکتے. خاموش رہیے، اپنی چپ مت توڑیے، احتجاج مت کیجیے اور اپنے گھر کا سامان بیچیے، اپنا سب کچھ بیچ کر اپنے بچوں کو پڑھانے کے لیے پرائیویٹ یونیورسٹیوں میں بھاری فیس جمع کرائیے، اس لیے کہ آپ نے چپ کا روزہ رکھا ہے. آپ کا حال یہ ہے، ہمارا حال یہ ہے. میں اپنے آپ کو آپ سے الگ کیوں سمجھوں؟ ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ہر ظلم پر، ہر ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں. کوئی بھی آئے بدماشی سے آپ سے موبائل چھینتا ہے اور آپ خاموشی سے موبائل دے کر خاموشی سے نیا موبائل خرید لیتے ہیں. آپ کے گھر میں پانی آئے نہ آئے، آپ کے ہاں بل ضرور آئے گا، خاموشی سے بل جمع کر دیجیے. اگر آپ کے ہاں پانی نہیں آ رہا ہے، خاموشی سے جا کے پانی کا ٹینک خرید کے لے آئیے. آپ نے ہر ظلم کے اوپر سوائے خاموشی اختیار کرنے کے کچھ نہیں کیا. ہمارے ہاں گٹر ابل رہے ہوتے ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی. ہمارے رویے یہ ہوتے ہیں کہ ہم احتجاج کرنے کی بجائے کہ ہم ٹیکس دیتے ہیں، ان سہولتوں کو حاصل کرنے کے لیے تو ٹیکس دیتے ہیں، لیکن ہم احتجاج نہیں کرتے. ہم اس گندے پانی پر بلاک رکھ کر چلنے کی جگہ بنا لیتے ہیں اور ہم خاموشی سے منزل تک پہنچنے کی کوشش کرتے ہیں. یہ کون سی تعریف کی بات ہے جس پہ تالی بجے؟ اس پر تو ماتم کرو، اس پر تو دکھ کا اظہار کرو کہ تمہاری اس خاموشی کے نتیجے میں تمہاری قوم کے تمام حقوق غصب ہو گئے. تمہارے چپ رہنے کی وجہ سے تمہاری آنے والی نسلوں کا مستقبل تباہ ہو رہا ہے. اس میں کون سی خوشی کی بات ہے کہ ہم تالی بجائیں؟ میں تو اس بات پر دکھی ہوں، میں اس بات پر پریشان ہوں کہ آپ کی یہ خاموشی آپ کے آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھود رہی ہے. ہم ہر ظلم کے اوپر خاموشی اختیار کرتے ہیں. میونسپلٹی کی کوئی سہولت آپ کو ملتی ہے، لیکن اس میونسپلٹی کی سہولت نہ ملنے کے باوجود آپ کے میونسپلٹی ٹیکس بجلی کے بل میں لگ کر آئے گا. خاموشی سے آپ ادا کر دیں گے.
کیونکہ آپ چپ رہنے میں، خاموش رہنے میں اپنی عافیت سمجھتے ہیں۔ کل اسی شہر میں جہاں یہ شہر کوڑے کا ڈھیر بن گیا، جہاں کوڑا اٹھانے والا کوئی نہیں ہے، کوڑا اٹھانے کے نام پر اس شہر کے لوگوں پر ہر گھر پر 300 روپے تک کا ٹیکس آئے گا اور گیس کے بل میں لگ کر آئے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، یہ لیٹر لکھا جا چکا، یہ پیسے بھی آپ خاموشی سے ادا کریں گے، اس لیے کہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ احتجاج کیا تو کہیں مارے نہ جائیں، کہیں آواز بلند کی، احتجاج کی تو کہیں کوئی ہمارے مال اسباب لٹ نہ جائیں، ہماری جائیدادیں چھن نہ جائیں۔ یہ جائیدادیں جو آج آپ بچانا چاہتے ہیں، یہ جان جو آپ بچانے کے کوشش میں اپنے اوپر ہونے والے ظلم پر خاموشی اختیار کرتے ہیں، یہ جان جانی ہے۔ میں اور آپ پیدا کیے گئے مریں گے، کون مارے گا؟ کوئی کسی کو نہیں مار سکتا۔ اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اس جدوجہد میں اگر شریک ہوئے تو مار دیے جائیں گے، تو میں اسی شہر کے اندر متعدد بار یہ کہہ چکا کہ ایدھی نے 83، 84، 85 ہزار لاوارث لاشیں دفنائی ہیں۔ کیا یہ لاوارث لاشیں ساری کی ساری اس جدوجہد کے اندر مارے گئے تھے لوگ؟ بے گناہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کبھی کسی تحریک کے اندر حصہ نہیں لیا۔ وہ ایک آزادی کا متوالا تھا نا، اس کو کیا چی گویرا کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، چے گویرا۔ وہ چے گویرا کی میں نے کہیں کوٹیشن پڑھی، اس نے کہا کہ میں نے قبرستان میں ان لوگوں کی قبریں بھی دیکھی ہیں جنہوں نے جدوجہد میں آزادی کی، یا جنہوں نے ظلم کے خلاف جدوجہد اس لیے نہیں کی کہ کہیں وہ مارے نہ جائیں۔ میں نے ان کی قبریں بھی قبرستان میں دیکھی۔ تو کیا کسی جدوجہد سے اپنے آپ کو کنارہ کشی کر کے آپ اپنی جان بچا لیں گے؟ اور سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو جائیدادیں آپ بچانا چاہ رہے ہو کہ کل آپ کے بچوں کے کام آئیں، غلامی کا طوق ڈال کر اگر آپ نے ان کے لیے جائیداد چھوڑی بھی تو کیا چھوڑی؟ اگر اس خاموشی سے آپ اپنی آنے والی نسلوں کے لیے گڑھے کھود رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ آج ہم علم بغاوت بلند کریں، ہم احتجاج کریں، ہم اپنے ساتھ ہونے والی ناانصافی پر خاموشی اختیار کرنے کی بجائے اور اس خاموشی کے ذریعے جو ہم غلامی کا تاثر دے رہے ہیں، ان غلامی کی زنجیروں کو توڑ کر اپنے آنے والی نسلوں کو کوئی بہتر مستقبل اگر دینا چاہتے ہیں، ان کو آزادی دے کر جائیے۔ ہم سب مریں گے، ہم مرنے سے پہلے یہ سوچتے ہیں ہم اپنی اولاد کے لیے جائیداد چھوڑ کر جائیں، اپنی اولاد کے لیے آزادی چھوڑ کر جائیے، اپنی اولاد کے لیے ان کے بہتر مستقبل کی کوششیں کیجیے۔ اور وہ کوششیں اسی صورت میں ممکن ہیں کہ جب آپ اس غلامی سے نجات حاصل کرنے کی جدوجہد کا آج آپ آغاز کیجیے۔ ہم اپنے ماضی کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھتے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم ہر حال میں خوش رہنے پر ضد کرتے ہیں۔ اگر میں اپنے ماضی کو ٹٹولوں، آپ اپنے ماضی کو ٹٹولیں، اور آپ سوچیں کہ ہم کس کی اولاد ہیں، اس سر سید کی جس کو ہم شعور کہتے تھے، اس مولانا محمد علی جوہر یا مولانا شوکت علی کی جس کی جرت اور بہادری کی ہم قصے کہانیاں سنتے اور سناتے تھے، یا حسرت کی، یا مولانا آزاد کی، انہی لوگوں کی نسل ہے نا ہم۔ اور یہ وہ بہادر لوگ تھے جنہیں دیکھ کر طوفان بھی اپنے رخ بدل لیا کرتے تھے۔ یہ وہ شیر تھے جن کو راستہ بنانا خود آتا تھا، وہ پہاڑوں کے سینے رونتے ہوئے اپنے راستے خود بناتے تھے۔